اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بنام خدا بخشند و مہربان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ونفیس نفوسنا ابو القاسم محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک صاحب کرامت تو خدا کے نزدیک وہی ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے تم میں سب سے زیادہ۔ وہ نقش نوا ہیں امام علی رضا، تصویر حل عطا ہیں امام علی رضا، نائب آٹھویں ہیں مسیحا کائنات، ہر دور کی دوا ہیں امام علی رضا، جو بھی خلوص دل سے اطاعت شعار ہیں ان سب کے پیشوا ہیں امام علی رضا، حاجت روائے خلق خدا ضامن نجات، فرزند مصطفیٰ ہیں امام علی رضا، تکفیر کی زبان پہ تالے لگا دیے، ایمان کی صدا ہیں امام علی رضا۔ السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولادت پر نور سعادت سلطان العرب والعجم حضرت علی ابن موسیٰ الرضا کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، خصوصاً امام وقت کی خدمت اقدس میں اور تمام شیعان حیدر کرار کی خدمت اقدس میں۔ اللہم صلی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک اعلی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرا قائما ذاکیا متواصلا متواترا مترادفا کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔ مجھ کو بخشا شرف اپنے دیدار کا یا امام رضا، آپ کے در پہ آیا غلام آپ کا یا امام رضا، آپ کے جد علی آپ بھی علی، کن فکاں کے تو مختار ہیں آپ بھی، آپ کو بھی نصیری نہ کہہ دے خدا یا امام رضا۔ دائروں پر کرم دیکھ کر آپ کا دیکھ کر وہ شفا بخش با بے شفا، میری آنکھوں سے اشک و سا دریا بہا یا امام رضا۔ جب بھی بڑی مشکل یا بلا آ گئی یا مصائب کی طوفان آنے لگے، آ گیا لب پہ میرے بے ساختہ امام رضا۔ آپ چاہیں تو کر دے زندہ گمشدہ زندگی شعر قالین کو بخش دیں، جو کلام خدا وہ کلام آپ کا یا امام رضا یا امام رضا۔ جب تک رہے گا مکتب تدریس حق کھلا، تاثیر کل کفا ہیں امام علی رضا، والی ولی و شاہ خراسان و شاہ طوس، تزئین اولیاء ہیں امام علی رضا۔ حاضر ہوں در پہ جو بھی جبی سائی کے لیے، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہے امام علی رضا۔ ایام کرامت ولادت باسعادت مولا آقا امام ضامن آخو حضرت امام علی الرضا امام ہشتم کے سلسلے کا میلاد، ہم بارگاہ مقدس میں امام ہشتم کی بارگاہ میں عشر کرامت میں ودو فعل سید پاک میں حاضر ہو چکے ہیں۔ مستجاب الدعوات پاک ہستی امام رضا علیہ السلام، جن کا لقب رؤوف مہربان یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اور یہ ہستی پاک، یہ وہ پاک وجیب ہستی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ ہیں، سلسلہ نورانی کہ جسے سلسلہ ذہب کہا جائے، سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی امام رضا، امام کی زندگی عبادت میں، شہامت میں، کرامت میں، بزرگواری میں، رفعت میں، شفقت سے بھرپور، اور امام وہ کہ راضی برضا، خدا کی رضا میں راضی۔ سیرہ طیبہ ائمہ طاہرین علیہم السلام اگر ہم اپنے
غور کریں ہم اگر اس طرف متوجہ ہوں تو ہم زمانے کے ہر فتنے کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امام راضی برضا ہیں۔ امام عرب سے عجم کی طرف آئے ہیں، اور عجم آپ ہی کی وجہ سے آباد ہوا ہے۔ ایک بی بی معصوم کم، آپ کے خواہر، آپ کے ہمشیرہ، اور آپ امام علی رضا، یہ دو بہن بھائی ہیں جنہوں نے آ کر عجم آباد کیا ہے۔ فرماتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام، آل محمد کی محبت پر اعتماد کر کے ہی عمل صالح اور عبادت میں صحیح اور کوشش کو نہ چھوڑو۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے شدید مشکل عبادت گناہوں سے بچنا ہے۔ 11 ذی-القعدہ کی شب لا علاج مریضوں کے لیے باعث شفا ہے۔ مولا آپ کا شفا خانہ کھلا ہے، کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد متقی و پرہیزگار ہستی ہیں۔ لوگوں کو تربیت دینا، تزکیہ کرنا معصومین کا ہدف ہے۔ در رضوی سے فیض اور کرامات کا سلسلہ نہ رکنے والا ہے۔ کیا مسلم کیا غیر مسلم، ہر انسان آپ کی بارگاہ سے فیض پاتا ہے۔ معصومین کی زندگانی مشعل راہ خود صحن شفا گواہ ہے اس بات کا۔ اور یہ دو ہستیاں وہ ہیں جن کی وجہ سے عجم آباد ہوا اور عشرہ کرامت میں ہم جی رہے ہیں۔ کریمہ اہل بیت بی بی معصوم قم بھائی کی محبت و الفت میں قم مقدسہ تشریف لائیں اور قم کی زمین کو منور فرمایا۔ عرب سے آپ کیا آئے کہ ایمان کی بہار آئی، عجم نے پائی عزت مرکز اہل ولا ہو کر۔ بہت مشتاق ہیں اہل عجم نور رسالت کے، زمین طوس کا چمکا ستارہ نقش پا ہو کر۔ ایام سعید ذی-القعدہ کے جن کو پا کر اہل ایمان کے چہرے آج تابندہ ہیں۔ وہ خراسان، وہ وادی طوس، وہ جنت کا ٹکڑا کہ جس کی مہک لینے ملائک صبح و مساء قطار در قطار عرش سے گویا عرش پر ہی اترتے ہیں۔ اور وہ امام رضا کے جو راضی برضا کے جن سے جگ سارا راضی کہ میرے مولا ایک آہو کیا ہر مومن کے ضامن ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اس قدر شہرت رضائے حق میں پائی آپ نے، آپ کو اللہ کے بندے رضا کہنے لگے۔ اہل دنیا جب امام دوسرا کہنے لگے، صاحب ایمان اپنا پیشوا کہنے لگے۔ نور ہی نور ہے ظاہر ہو کہ ان کا باطن، ان پہ جو لائے نہ ایمان وہ کب مومن ہے۔ یہ بتائید خدا خلق خدا کے محسن، ہر مسافر کی حفاظت کا امام ضامن۔ اس کا آصیب حیرت ختم بلا جادو بند، مل گیا ان کی ضمانت کا جسے بازو بند۔ شخصیت پاک مولا امام رضا، پر از حکمت، جلیل القدر، معصوم، محفوظ عن الخطا۔ روئے زمین پر آپ کی بے نظیر شخصیت، ہر زبان ہر لغت میں دانا ترین فصیح، اور ہر شخص کو، ہر چرند کو، ہر پرند کو اسی کی زبان میں ہی آپ جواب دیتے ہیں۔ آپ 12 اماموں میں تیسرے علی ہیں۔ آپ کے براہین شرف امامت نہایت روشن، ایمان بے حد قصر، فضیلت نہایت بلند، اس وجہ سے خلیفہ وقت نے آپ کو دل میں جگہ دی۔ مامون رشید نے نہ صرف حکومت میں جگہ دی بلکہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ اہل بیت سے دوستانہ بھی تھا یہ شخص، منافق بھی تھا۔ اسی بادشاہ نے آپ کو زہر دے کر شہید کروایا۔ اس کے دل میں بغض و کینہ موجود تھا جس کو امام علی مرتبت بخوبی جانتے تھے۔ مامون آپ کو ولی عہدی کے لیے نامزد کرنا چاہتا تھا، اور مولا اس بات کے لیے تیار نہ تھے کیونکہ مولا جانتے تھے کہ اس میں دشمن کی ڈھکی چھپی چال ہے۔ مامون کھل کر یہ دعوت بھی نہ کرتا اور نہ دلی طور پر آل محمد کی تعظیم کرنا چاہتا تھا۔ پس مومن و ایام مسرت مولا رضا کے ہیں، ہمیں جس طلب کی طرف جانا ہے، جس منزل کی طرف جانا ہے، وہ یہ کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی پاک ہستی، ان کی پاک سیرت کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے۔
ہر سازش، دشمن شناسی، دولت شناسی کی منزل مل سکتی ہے۔ یہ جب بھی ممکن ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی ذوات اقدسہ کو بغور مطالعہ کیا جائے، ان کے اہداف کو سمجھے، توسل کرے۔ مولا رضا کا دروازہ توسل کا باب ہے، باب توسل ہے مولا کا باب، اور کہ انسان جب بھی دعا کرتے ہیں مستجاب ہوتی ہے، بیمار کو دوا مل جاتی ہے، اسباب فراہم ہوتے ہیں، مشکل حل ہوتی ہے۔ انسان مشکلات کو لے کر توسل کرے، منت مان لے۔ کرامات معصومین ہیں کہ یہ دلوں کو ان ہستیوں کی طرف لے جاتے ہیں کہ پھر اپنی زندگی کو دیکھیں کہ انسان کس طرح منور ہو جاتا ہے، کس طرح سے انسان باعظمت ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے والد امام موسیٰ کاظم جو کہ باب حوائج، اور والدہ ماجدہ ایمان و تقوی میں منفرد۔ شب ولادت خود سازی، تربیت خانوادہ سازی کی ہے، کیونکہ معصوم کی زندگی مشعل راہ ہے، شان کریمی ہے۔ تعلیم و تربیت امام کا ہدف ہوا کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا معصوم کا ہدف ہوا کرتا ہے۔ اور کیا شان بیان کروں ان پاک سرزمین کی، ان پاک زمینوں کی جہاں ائمہ طاہرین علیہم السلام کے جوار ہیں۔ کہ پاک سرزمین ہے کربلا، کم خراسان اور سامرا، یہ نشاں ہے عزم حسینی، عرض پاکیزہ۔ اور پاک سرزمین کا کیا ہو نظام کہ قرآن و اہل بیت ہے یہاں کا پیغام۔ پس مومنو، ایام کرامت، عشرہ کرامت، نہایت خوبصورت ایام، نہایت پاکیزہ ایام، خلوص کے ایام، ذکر تسبیح مناجات کرنے کے ایام، عبادت کرنے کے ایام، کہ ائمہ کو ہدیہ دیجیے، ان سے دعا لیجیے، اور حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی تیاری کیجیے ان کے ظہور کے لیے، اور اپنا نام اس فہرست میں لکھوا لیجیے کہ منتظرین میں سے ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ 10 منٹ حضرت کی خدمت میں نظر کر دیجیے، کچھ نہ کچھ پڑھیے، امام کو ہدیہ دیجیے۔ نماز صبح، نماز فجر بہت قیمتی وقت ہے، سورہ یاسین ہی کی تلاوت کر دیجیے، امام وقت کو ہدیہ دیجیے۔ جب کسی کو آپ تحفہ دیتے ہیں، کسی بزرگ کو آپ تحفہ دیتے ہیں تو جواباً آپ کو ہدیہ دیتا ہے، دعا دیتا ہے، نہ صرف دعا دیتا ہے ہدیہ بھی دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے امام کیا دعا نہ دیتے ہوں گے، کیا ہدیہ نہ دیتا ہوں گے؟ اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ ہر محفل میں امام زمانہ کا خصوصاً ذکر کیا جائے، امام زمانہ کی یاد کو دل سے نہ بھلایا جائے۔ پس ولی برحق حضرت علی ابن موسیٰ الرضا کی ملکوتی فضائیں دل کی آسودگی، تسکین روح کے ساتھ ایمان کو بھی تازگی جلا بخشتی ہیں۔ بے شک ان فسادات کے ادوار میں یہ شاعر الہی ہی تحفظ ایمان کا باعث ہیں۔ دعا ہے پروردگار سے محمد و آل محمد کے صدقے، امام ہشتم کے صدقے، ہر مومن کی دلی آرزو پوری ہو، ہر بیمار کو شفا نصیب ہو، پریشانی دور ہو، ہدیہ ملے ہمیں، تحفہ ملے ان سے، اور جو بھی مومنین میری اس ذکر کو سنے ان کو میری طرف سے دعائے نور کا بھی تحفہ قبول ہو۔ بے شک امام نور ہیں، امام علی رضا علیہ السلام نور ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے امام کی بارگاہ میں کہ جس طرح آپ ایک آہو کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ضامن بنتے ہیں ایک آہو کے، اسی طرح سے مولا آپ ہمارے بھی ضامن ہیں، ہماری بھی ضمانت دیجیے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میرا ہدیہ قبول بارگاہ ہو، اور دعا ہے پروردگار سے کہ میری آواز جہاں جہاں بھی جائے، خصوصاً مدرسے میں میرے استاد اذاخانہ اعجاز حسین میں آواز جائے، اور جہاں بھی جائے
سب فیض یاب ہوں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بحق کاف ہا یا عین صاد بحق حامیم عین سین کاف بحق الواحد الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كاملا حاديا ياسرا ياملا صادقا برحمتك يا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ شکر مولا۔